ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یوسف اسٹوڈیو۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت فاطمہ کی پیدائش کیسے ہوئی۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے وقت کیوں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی ختیجہ کو تمام دائیوں اور مکہ کی خواتین نے اکیلا چھوڑ دیا۔ واضح حمل کے وقت کیوں قریش کی عورتوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ کیا۔ حضرت فاطمہ کی ولادت کے وقت مکہ کے سرداروں نے کیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ ان سب حالات میں حضرت ختیجہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی فخر کائنات حضرت فاطمہ کو کیسے جنم دیا۔ دوستو، حضرت ختیجہ مکہ کی ایک مشہور معروف شخصیت تھی۔ سیرت حلیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138 میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے تجارتی سفر سے واپس مکہ پہنچے تو حضرت ختیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قاصد بھیجا اور آپ سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ بعض تاریخی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ختیجہ نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر سب سے پہلے حضرت ابو طالب اور پھر اپنے دیگر چچوں سے کیا، اور سب نے ہی اس بات سے اتفاق کیا، اس لیے آپ نے حضرت ختیجہ کے قاصد کو مثبت جواب دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ کے نکاح کی تقریب حضرت ختیجہ کے گھر میں منعقد ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ اور دیگر خصوصی رشتہ داروں کے ساتھ وقت مقررہ پر حضرت ختیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت ختیجہ کے رشتہ دار عمرو بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ موجود تھے۔ حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت ختیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہیں۔ دوستو، حضرت ختیجہ مکہ کی امیر ترین اور بااثری شخصیات میں سے ایک تھی، لیکن جب آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا تو مکہ کی خواتین نے ان سے تعلقات ختم کر دیے اور کہنے لگی، ختیجہ نے ایک تندرست اور یتیم نوجوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت کو گرا دیا ہے۔ اس لیے اس شادی کے واقعے کے بعد مکہ کے سردار اور امیر عورتوں نے حضرت ختیجہ کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے گزر رہے تو حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت طوبہ کا ایک میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر زمین پر واپس آئے تو اسی میوے سے حضرت فاطمہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج مکہ کے آخری ایام میں ہوئی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ ہوئی، جیسا کہ بہت سی احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ کو بہت بوسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی ازواجہ محترمہ حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ آپ فاطمہ کو اتنا چومتے کیوں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام طبری کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام حدیث کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے والد اور حضرت ختیجہ جیسی پرہیزگار والدہ سے 20 جمادی الثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سورۃ الکوثر کی تفسیر بن کر آئیں کہ جس سے مخالفین کے طعنے اور مذمتیں ناکام ہو گئی۔ چنانچہ پیدائش کا واقعہ امام طبری نے کچھ اس طرح نقل کیا ہے کہ جب سے نبی کریم سے حضرت ختیجہ نے نکاح فرمایا تو مکہ کے تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئی اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ جب حضرت فاطمہ کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور واضح حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ اس تکلیف دہ عمل میں مدد کے لیے حضرت ختیجہ کے پاس تشریف لائیں۔ اب یہی وہ موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگیں، تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتیم سے نکاح کیا، اب اسی سے کہو تمہارے لیے دائی کا بندوبست کرے، ہم تو تمہاری ہرگز مدد نہیں کریں گی۔ حضرت ختیجہ نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئی۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرکین کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا کہ آج کسی کو بھی حضرت ختیجہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔
خیر وضع حمل کا سخت وقت کا آغاز ہوتا ہے اور حضرت ختیجہ اکیلی ہے، کوئی مددگار نہ ہے۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئی اور لوگوں کی سرد مہریں آپ کے لیے موجب تکلیف تھی۔ اچانک آپ کے ارد گرد ایک روشنی پیدا ہوئی۔ جب آپ نے آنکھیں کھولی تو 4 خواتین کو اپنے نزدیک پایا۔ آپ بہت پریشان ہوئی۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی، آپ پریشان نہ ہوں، ہمیں آج آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ کی ولادت تک حضرت ختیجہ کے ساتھ رہیں۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعے کا ذکر حضرت ختیجہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو نبی کریم نے فرمایا کہ وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، سارہ موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلثوم تھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہوئی تو کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔